کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہوتا ہے۔ انسان جتنا رب کا شکر ادا کرے اللہ اس کی نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، ان میں سے ایک نعمت اسلامی مملکت پاکستان ہے جس کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان منایا جاتا ہے۔ ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں معاشی بحران، معاشرتی بحران، اخلاقی انحطاط، سیاسی زوال، اللہ تعالیٰ ان ساری پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما کر اس ملک کو پھر بام عروج عطا فرما دے۔ اس کے لیے یوم آزادی کو اگر یوم آزادی پاکستان کو بامقصد طریقے سے منایا جائے تو پھر یہ رسمی تہوار نہیں رہے گا، بلکہ پوری قوم کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے بہترین ممد و معاون ہوگا۔ لیکن افسوس ہم دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر رسمی کاموں میں یہ گزار دیتے ہیں۔ 99% پاکستانیوں کا یہی حال ہے۔ چند نغمے سن لیے، لیڈر وطن کی کوئی قربانی سے لبریز، محبت سے لبریز تقریر سن لی، تقریبات، سیر و تفریح، اللہ گلا، چلو جی یوم آزادی پاکستان۔ ہماری نوجوان نسل وہ سمجھتی ہے شاید ہم آزاد ہو گئے، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی سلنسر نکالا ہے، گھوم رہے ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی کے موقع پر ہمیں نئی نسل کو چند باتیں لازمی سمجھانی ہے۔ سب سے پہلے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم آزادی کیا ہے، پاکستان کی منزل مقصود کیا تھی، یہ ملک بنانے کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں کیوں دی گئیں، کیا ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے یا اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ تمام نکات پر کام کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ کون سی کمزوریاں تھیں؟ 1000 سال تک مسلمان جو بر صغیر پر حکومت کر رہے تھے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وہ سارے کے سارے انگریزوں کے نیچے آ گئے، انگریز سامراج کے تسلط میں آ گئے۔ کیا آج پھر ہم انہی کمزوریوں میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ کس طرح انگریز نے ہماری تہذیب و ثقافت کو اور نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا، ہمیں فکری طور پہ غلام بنا دیا۔ ہمیں اپنی اصل اقدار کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ یوم آزادی پاکستان مناتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کے شعور کو اجاگر کرنا ہے، بیدار کرنا ہے۔ گرامی حضرات، یاد رکھیے، اگر قومیں اپنے منزل مقصود سے ہٹ جائیں تو پھر قوموں کے مقدر میں کامیابیاں نہیں ہوتی۔ جب تک یقین محکم پیدا نہ ہو، قوم اپنے شعور اور اپنے ادراک میں اعلیٰ مقام بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ شومی قسمت سے یہ ملک جب بنا، کچھ تو ہمارے بزرگ جلد ہی وفات پا گئے، کچھ حکومت کے خواہش مند نہ تھے، اور کچھ کو منصوبہ بندی کے تحت اقتدار سے دور کر دیا، اور وطن کا اقتدار چند مفاد پرست ٹولوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ 70 سال سے زیادہ گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو یہی نہیں بتایا جا رہا کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا۔ ایک سیکولر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ سیکولر سٹیٹ بننا تھی، اس کے پیچھے کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی اسلام کے لیے نہیں ہے۔
تو اس سیکولر کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ تو اسی وقت رسید ہوتا ہے جب اس تحریک پاکستان کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ اس تحریک میں ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس تحریک کا ٹائٹل ہی کلمہ طیبہ ہے تو پھر اس میں کون سا ڈاؤٹ رہ گیا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ تھی؟ وہ لبرل جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ سیکولر اسٹیٹ تھی، تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بھارت میں ہی رہتے۔ ہمارے بزرگوں نے جان لیا، دور اندیشی سے سمجھ لیا کہ انگریز سامراج کے دانے کے بعد اگر پاکستان مسلمانوں کا الگ مملکت نہ بنا تو 1000 سال تک وہ ہندو جو مسلمانوں کے انڈر رہا ہے وہ انتقامی کاروائی پہ اترے گا، اور مسلمانوں کا وہ اشر ہوگا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے بھارت میں دیکھ رہے ہیں۔ بھارت میں اول درجے کا انسان ہندو ہے، دوسرے درجے کا انسان دلت ہے، تیسرے درجے کا انسان سکھ ہے، چوتھے درجے کا انسان عیسائی ہے، پانچویں درجے کا انسان مسلح ہے، جسے مسلمان کہتے ہیں، وہ اسے مسلح کہتے ہیں۔ جس کا دل چاہے کسی کے گھر میں گھس کے اس کو قتل کر دے، صرف افواہ مشہور ہوئی کہ فلاں گھر میں گائے کا گوشت ہے، نوجوان لڑکے ہندو ڈنڈے پکڑ کے داخل ہوئے، بزرگ کو مار مار کے شہید کر دیا، فریج کھولا تو چکن کا گوشت تھا، صرف افواہ پر۔ جہاں بیٹیاں پردہ کر کے برقع پہن کے اگر آئیں تعلیمی اداروں میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں کشمیر میں بیٹیوں کا آنچل نوچا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ جان چکے تھے کہ مسلمان اگر الگ مملکت بنا کے نہ رہے تو ان کے ساتھ بھی وہ حال ہونے والا ہے۔ پاکستان کی منزل مقصود کیا تھی؟ اس خطہ ارضی میں قرآن و سنت کے نظام کا نفاذ ہو، مسلمان عزت و وقار کے ساتھ اسلامی احکام پہ عمل کر سکیں۔ لفظ پاکستان ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ پاکستان دو لفظ سے بنا ہے، پاک اور ستان۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ، طیب و طاہر، مقدس، اور ستان کا مطلب کیا ہے؟ جگہ، جیسے قبرستان قبر کی جگہ، گلستان پھولوں کی جگہ، کوہستان پہاڑوں کی جگہ، پاکستان پاک لوگوں کی جگہ۔ اس کا نام ہی پاکستان، پاک لوگوں کا مقام، پاک دھرتی، پاک سرزمین ہے۔ ویسے تو ساری روئے زمین ہی پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے چند خوبیاں دیں اس میں یہ ہے کہ پوری روئے زمین کو اللہ نے نماز کے قابل بنا دیا، سجدہ کا، جہاں نجاست نہ ہو۔ پوری زمین ہی پاک ہے، لیکن اس کو پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ملک قرآن پاک کا نظام نافذ کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے اور دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بنا۔ اس لیے کہا گیا پوری روئے زمین پاک ہے، ان میں سب سے زیادہ پاک پاکستان ہے، کیونکہ یہاں رسول اللہ کا دین ہے۔ اس لیے اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اس خطہ میں بے پناہ قربانیاں حاصل کی گئیں، 20 لاکھ لوگوں نے جام شہادت پیا تو پھر یہ ملک بنا۔ گرامی حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اکتوبر 1947 حکومتی افسران کو کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کا معرض وجود میں آنا بذات خود منزل مقصود نہیں بلکہ منزل کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہماری منزل مقصود یہ ہے ہمیں ایک ایسی ریاست حاصل ہو جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جسے ہم اپنے نظریات اور اپنی ثقافت کے مطابق فروغ دیں۔ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، مسلمان اپنی تہذیب میں حیا رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں تصور رکھتا ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ ہمارے تہذیب اور تمدن میں اور ہماری ثقافت میں یہ شامل ہے، ہمارا رہن سہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ گرامی حضرات، مسلمان ایک ایسی ریاست کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے تھے جس کے لیے مسلمان صرف آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اسلام قائم کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہوں نے پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرا،
مقالات اقبال میں موجود ہے. آپ نے لکھا اس آزادی سے ہمارا مقصد یہی نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائیں. اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصول پر قائم ہو جن پر انگریز حکومت قائم ہے. ہم ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں. ایک باطل کو مٹا کر ہم دوسرے باطل کو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ مثلا اس بر صغیر میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی. کتنی جی؟ 1000 سال. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز آئے، انہوں نے اس پر حملہ کیا، قبضہ کر لیا. انگریز سامراج قائم ہوا، تحریک چلی. اب تحریک کے 2 طرح کے نعرے بلند ہوئے. ایک نعرہ یہ تھا ہم نے صرف انگریز سامراج سے نجات چاہنی ہے بس. اس کے بعد سیکولر اسٹیٹ بنے، ہندو اسٹیٹ بنے، اس سے غرض نہیں. کانگریس نے آواز بلند کی، بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہو گئے، ابو الکلام جیسے علماء دیوبند. یہ طویل تاریخ کے اندر موجود ہے. ان کا صرف یک نکاتی ایجنڈا تھا، ایک قومی نظریہ، اور انہوں نے اپنے نظریے کو تقویت دینے کے لیے کہا قومیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی ہیں، لہذا وطن ہمارا ایک ہے. ہم صرف انگریز کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہندو اسٹیٹ بنے، سیکولر اسٹیٹ بنے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں. دوسرا تصور وہ تھا جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بلند ہوا، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں علماء مشائخ اہل سنت کھڑے ہوئے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح جب تحریک پاکستان کو لے کے چلے، وکلاء، ڈاکٹر، اطباء، طلباء سب آئے، لیکن انفرادی طور پر آئے. ہمارے مشائخ، ہمارے علماء لاکھوں مریدوں اور معتقدین کے ساتھ اس تحریک پاکستان میں شامل ہوئے. امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں روپے کا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اپنے مریدوں سے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ پہ رکھا، کہ آپ تحریک میں آگے چلیں. اعلان کیا جو تحریک پاکستان میں شامل نہیں ہوگا وہ پیر سید جماعت علی شاہ کا مرید ہی نہیں ہے، لاکھوں مریدوں کے ساتھ. اسی طرح خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام پاکستان کی تحریک میں شامل ہوئے. ہمارے بزرگ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تحریک میں شامل ہوئے. آل انڈیا سنی کانفرنس کا اہم اجلاس 27 سے 30 اپریل تک 1946 بنارس بھارتی ریاست اتر پردیش کے ایک شہر میں منعقد ہوا، جس میں 2000 علماء مشائخ اور 60,000 عوام اہل سنت شریک ہوئے. اور اس کے اندر علماء و مشائخ اہل سنت نے اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اعلان کیا، اور ہمارے بزرگ اور اسلاف اس میں شامل ہوئے. اور اس کے اندر تحریک پاکستان میں اعلان کر دیا گیا کہ ہم اس ملک کو بنا کے دم لیں گے. گرامی قدرات، ہمارے اسلاف کا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آپ نے تحریک میں حصہ لیا. وہ کہتے تھے ایک قومی نظریہ، ہمارے بزرگ کہتے تھے 2 قومی نظریہ. یہ 2 قومی نظریہ سورہ البقرہ آیت نمبر 38 اور 39 سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا آدم و ذریت آدم سے تم سب زمین پہ اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میرے احکام اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. اس سے مراد مسلمان جنہوں نے اللہ کے احکام کو مان لیا. اور فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس سے مراد کافر ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو آسان کر کے سمجھایا کہ ہم 2 قومی نظریے پہ بنیاد رکھتے ہیں. تمہارے نزدیک قومیں وطن سے بنتی ہیں، ہمارے نزدیک قومیں مذہب سے بنتی ہیں. اور کہا ہندو جس گائے کو پوجتا ہے مسلمان اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہے. ایک طرف وہ مفاد پرست لوگ تھے جو انگریز کی گود میں کھیل رہے تھے،
اور ان سے عہدے حاصل کر کے برطانوی سامراج کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کر رہے تھے۔ دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس تھی جس میں گاندھی جو لیڈر تھا سیاسی چالوں سے اس نے مسلم رہنماؤں کو اپنا ہم نوا بنایا۔ مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے سبھی علماء کانگریس کے حامی تھے اور دو قومی نظریہ کے مخالف تھے۔ گاندھی اور اس کی کانگریس کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں اپنے مفادات ملیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء معتقدین، جنہوں نے اپنے منزل مقصود کو سمجھتے ہوئے ایک طرف انگریز کو اپنا دشمن سمجھ کے اس کے خلاف جہاد کیا اور کانگریس کی متحدہ قومیت کا نظریہ، یک قومی نظریہ اور اکھنڈ بھارت کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کوئی ایک نظریہ نہیں ہے، اور انگریز کے مخالف دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے علماء و مشائخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچار کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قیام پاکستان کی تحریک میں محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہو کر اس تحریک کو کامیاب بنایا۔ گرامی حضرات، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے نام اور قائدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لاہور کی سرزمین میں، یہاں غازی آباد میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے خطاب ہوتے رہے، اندرون لاہور میں مسلم بی اے مولانا غلام ترنم صاحب، مولانا علامہ عبدالغفور ہزاروی، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ عالمی سطح پہ پاکستان کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ یہ ہمارے وہ بزرگ اور اسلاف تھے جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے کوشش کی۔ انگریز ہمیشہ چال کھیلتا ہے، اس نے دیکھا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی سرگودا کے قریب علاقے میں اچھی خاصی تعداد کے ساتھ تحریک میں شامل ہوئے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ہز ہولینس کا خطاب دیتے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت میں چند لوگوں کو یہ خطاب دیا جاتا تھا، ٹائٹل ہز ہولینس، جس کا مطلب کہ یہ مذہبی شخصیات اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ جب انگریز سامراج کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن ملا کہ آپ کو انگریز حکومت کی طرف سے ہز ہولینس کا خطاب دیا جاتا ہے، آپ نے غصے سے اس کو پھاڑا اور فرمایا مجھے حضور کی غلامی اور پیر پٹھان خواجہ سلمان تونسوی کی وابستگی کافی ہے، مجھے اس نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں، اور جوتے کی نوک پہ رکھا۔ یہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ کے حصہ لیا، اور علماء و مشائخ نے اس کو اس انداز میں باور کیا کہ پوری دنیا میں تحریک پاکستان اجاگر ہو گئے۔ کاش کہ پاکستان بننے کے بعد اقتدار سنبھالنے والے بھی دشمن اور دوست کی پہچان کرتے تو آج ہمارے ملک کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ برطانیہ سے آزادی حاصل کی، آج کسی اہم مسئلے پہ فیصلہ ہو تو پھر یہ برطانیہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں جا کے میٹنگ کرتے ہیں۔ ہندوستان سے الگ ہونے کے لیے قربانیاں دیں، آج پھر ہندوستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہی کے فلموں ڈراموں، نوجوان نسل بھارتی کلچر اپنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام کی تہذیب کے اثرات آج ہمارے گھروں تک پہنچے ہیں۔ شاعر نے کہا شکوہ کس کس سے کریں، سب ہی ستم گر نکلے، نئے دشمن تو پرانے سے بھی بڑھ کر نکلے۔ اس طریقے سے ہم نے پاکستان کی تحریک کو ملیا میٹ کیا۔ گرامی حضرات، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک باصلاحیت لیڈر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قائد نہ ہو تو بڑے بڑے ہجوم بھی صرف ہجوم اور رش ہی نظر آتے ہیں، قائد ہو تو ان سارے کے سارے ہجوم کو ایک منزل مل جاتی ہے۔ اور قائد اور لیڈر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو تو زندگیاں کامیابی سے گزر جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے خادم حضرت اسلم وہ کہتے ہیں ایک دن آپ حضرت فاروق اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں جی اپنی اپنی خواہش بتاؤ، جیسے آپ سے کوئی پوچھے خواہش بتاؤ۔ کسی نے کہا جی میری آرزو ہے میرا گھر سونے سے بھرا ہو اور سارے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ کسی نے کہا میرا گھر موتیوں سے بھرا ہو، سارے راہ خدا میں خرچ کروں۔ فاروق اعظم سے پوچھا آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے کاش میرا گھر ایسے افراد سے بھرا ہو جس میں کہیں ابو عبیدہ بن جراح ہوں، کہیں معاذ بن جبل ہوں،
کہیں حضرت حذیفہ ہوں، کہیں حضرت سالم ہوں، تاکہ میں ان جیسی عظیم ہستیوں سے دین کا کام لوں اور رسول اللہ کا دین ہر جگہ پھیل جائے۔ پتہ کیا چلا؟ راہ خدا میں پیسے خرچ کرنا یہ وسائل ہیں۔ آپ نے کہا مجھے وسائل سے زیادہ باصلاحیت اور دیانتدار قائد کی تمنا ہے، کیونکہ قیادت مخلص ہو جائے تو لوگوں کو منزل مقصود مل جاتی ہے، وگرنہ قوم آج تک یہی سوال کر رہی ہے پاکستان بنا کیوں؟ 80 لاکھ لوگوں کی گردنیں کٹی کیوں؟ لبرل کہتا ہے سیکولر بنانے کے لیے، تو پھر کلمہ طیبہ کدھر جائے گا؟ آج تک لوگوں کو اس میں گمایا ہوا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ ملک صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنا تھا کہ یہاں رسول اللہ کے دین کی آبیاری کی جائے گی، اور اسی مقصد کے لیے، اسی جذبے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر دی۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کا ایک سبب قیادت باصلاحیت ہو، مخلص افراد کا ساتھ ملے۔ صف اول اور فرنٹ لائن پہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کی پشت پر اکابر علماء اور مشائخ اہل سنت کا ہاتھ تھا۔ مخلص اور باصلاحیت قیادت کی کاوشیں پھر ہی رنگ لاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مملکت پاکستان ہمیں عطا کیا۔ آج خاندانی سیاست کا بھوت لوگوں پہ سوار ہے، ہم نے اپنی روایتوں کو چھوڑ دیا، قرآن مجید آج ہم سے کوسوں دور ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، یوم آزادی پاکستان پر بھی ہمارے لیڈر بیٹھ کر ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجرا دیکھ رہے ہیں، تو نوجوانوں کو کیا پیغام ملے گا؟ آئیے ہم اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد کریں۔ اقبال نے کہا تھا یہ قوم جب تک غلام رہے گی نا سوچ میں، تو غلام ہی رہے گی۔ یہ قوم ابھی تک فکری طور پر آزاد نہیں ہوئی، ہم اپنی اقدار سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ہم اس پہ ناز کریں، ہم اپنے نظریات پر، اپنی تہذیب اور اپنی تمدن پہ ناز کریں۔ جو قوم فکری طور پہ غلام ہو وہ اپنی اقدار سے زیادہ دوسروں کی پسند کرتی ہیں۔ آج دیکھ لیجیے ہماری نوجوان نسل، فیشن سارا انڈیا سے آ رہا ہے، بولی ہماری یورپ سے آ رہی ہے، طرز و زندگی ہمارا سارا باہر کا ہے، تو پھر قوم فکری طور پہ تو غلام ہے۔ پھر ان کے پاس ایٹم بم بھی ہیں تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، معاشی بدحالی میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ جو قوم فکری غلام ہو تو ایٹم بم بھی ہو تو کوئی کام نہیں آئے گا، نہ تدبیریں کام، کیونکہ سوچ ہی غلامانہ ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر بدر میں 313 بھی کھڑے ہوں تو 1000 کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یقین تھا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بدلی کہ نہیں تقدیریں؟ پاکستان پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ یقین محکم، یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یقین محکم، اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ نمبر 2 عمل پہم، بہترین عمل۔ وہ قوم اپنے عمل میں اتنی بےہودگی میں چلی گئی کہ جہاں آج مسلمان بچوں نے اپنے ہاتھوں پر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی تمام کی تمام عزتوں کو نیلام کر دیا چند ٹگوں کی خاطر۔ عمل پہم کدھر رہا؟ اقبال کہتے ہیں یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ مردوں کی شمشیریں ہوتی ہیں جب یقین ہو اور عمل مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ انہیں پھر دنیا کے ہر مقام پہ کامیابی دیتا ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں مسلمان کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے۔ عراق، ایران اور رومن امپائر کے بڑے بڑے خزانے فاروق اعظم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ یقین محکم تھا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جو قوم اپنے دل میں یقین ہی نہیں پیدا کر سکی وہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں، تعداد بھی کم، سچے جذبے کے ساتھ کفر سے ٹکرا گئے، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اور جہاں ایمانی جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں، بے یقینی غالب آ جائے، تو پھر ذلت کا سامنا ہوتا ہے، وہ قوم غلامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ آئیے تحریک پاکستان کی کامیابی کو دیکھیں تو اس کے پیچھے
ایک انتظامی محکوم لوگوں کی وہ قوت تھی جو فکری شعوری طور پر آگے بڑھ کر اس تحریک کو کامیاب بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تہذیب پہ فخر کیا۔ آزادی بلا شبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پہ شکر ادا کرنا 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ آپ شکر ادا کریں۔ یہ دن اہل وطن کے لیے ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس دن کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قوم میں شعور بیدار کیا جائے۔ پاکستان کے نام اور نعرے سے لے کر بانیان پاکستان کے بیانات سب گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان کا مقصود یہ تھا کہ اس خطے میں قرآن و سنت کے نظام کا نفاذ ہو، مسلمان عزت و وقار کے ساتھ اسلامی احکام کے مطابق عمل کر سکیں۔ علماء و مشائخ اہل سنت اسی خاطر مسلم لیگ کے ساتھ چلے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کے جلسے میں امیر ملت نے فرمایا 2 جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا دوسرا کفر کا، تم کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو؟ سب نے کہا جی اسلام کے جھنڈے کے نیچے۔ فرمایا کفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے والوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کا جنازہ پڑھو نہ قبرستان میں دفن کرو، یہ امیر ملت نے فرمایا۔ یعنی اس وقت ہمارے مشائخ اور علماء اس طرح کھڑے ہو کر حق کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جولائی 1947 کے آغاز میں برطانوی حکومت نے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کر دیا تو اس وقت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھا، اس میں یہ آیت لکھی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ آپ نے جواب میں لکھا بالکل، ہم آپ کو جس مقصد کے لیے لے کر تحریک میں چلتے رہے ہم اس کو کامیاب بنائیں گے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہمارے یہ اسلاف دنیا سے رخصت ہو گئے، مخلص قیادت نہ مل سکی، آج دشمنان اسلام ہمارے اوپر غالب ہو گئے۔ گرامی حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ ملک بنا ہمارے بزرگوں نے جیسے اس ملک کے بنانے میں حصہ لیا، ایسے ہی اس ملک کی تحریک کو کامیاب بنانے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بقا کے لیے بھی کوشش کی۔ نوائے وقت کے ایڈیٹر اے حمید وہ کہتے ہیں میں پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل لیول پہ جب دورے کے لیے گیا، میں جس ملک میں گیا مجھے پاکستان کے ہر سفارت خانے میں قادیانیت کا لٹریچر ملا۔ پوری دنیا میں یہ ثابت ہوا، اتنے جو پہلا وزیر خارجہ تھا اس نے پاکستان کے امیج کو اس طرح پوری دنیا کے سامنے خراب کیا، اور پھر یہ قادیانی تھے جنہوں نے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کا ٹھکانہ اسرائیل میں ہے۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ پاکستان ہمارے وجود کو تسلیم کرے، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی کہنا تھا، ہم نے تسلیم نہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے تل ابیب میں اڈا دیا قادیانیوں کو، جنہوں نے بیٹھ کر دن دہاڑے ہمارے آقا کے سر سے ختم نبوت کا تاج اتارنے کی کوشش کی۔ پوری دنیا میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف بات پہنچائی، اور پلیٹ فارم کیا استعمال کیا؟ پاکستان۔ ہمارے بزرگ سمجھ گئے کہ جو اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کے مخلص نہیں۔ بالآخر 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہمارے اسلاف میدان میں اترے، قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، زیغم اسلام علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ، اور ہمارے بزرگ، اور آپ جانتے ہیں 1974 کی تاریخ میں اس مسجد کو مرکز بنایا گیا۔ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے حلقہ مغل پورہ کے صدر آپ کی مسجد کے سابق خطیب علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ صدر تھے جمعیت علماء پاکستان حلقہ مغل پورہ کے۔ گرامی حضرات، ان کی کوششوں سے بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اکثریت رائے سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور پھر قبلہ نورانی صاحب آج جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں اسی ممبر پہ بیٹھ کے اسی طرح 1974 کے اندر خطاب کر رہے تھے، اور آپ اہلیان مجاہد آباد کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ گرامی حضرات، آج 2023 ہے، اور وہ قانون جو ختم نبوت کا پاس ہوا اس کو 50 سال پورے ہو چکے ہیں۔ ہم نے پورے شمالی لاہور میں
گولڈن جوبلی عقیدہ ختم نبوت منانے کا اظہار کیا اور اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ ہر گھر کے باہر لکھا ہوگا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ مہینہ ستمبر کا پورا گولڈن جوبلی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے مختلف پروگرام ترتیب دیے ہیں، انشاءاللہ ایک پروگرام کل ہے عشاء کے بعد طلحہ مسجد میں، آپ سب لوگ تشریف لائیں، اور آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ 2 ستمبر کو عظیم الشان وہ لوگ جو اس تحریک میں شامل تھے وہ خود اس میں آ رہے ہیں۔ سردار محمد خان لغاری صاحب جو اس وقت 74 کی اس تحریک میں شامل تھے، اسی طرح پیر اجاد ہاشمی صاحب جو اس علاقے میں MNA کا الیکشن لڑا، وہ بھی اس پروگرام میں آ رہے ہیں، اور دیگر علماء۔ اور انشاءاللہ 8 ستمبر کو ہم بڑا پروگرام پورے شمالی لاہور کا کر رہے ہیں، جس میں خصوصی خطاب مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہوگا، ان سے بھی ٹائم ہو چکا ہے۔ ہم یہ پورے شمالی لاہور میں بے شمار پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں پاکستان کی ٹاپ کلاس کی جتنی بھی مذہبی شخصیات ہیں وہ ساری ہم نے شمالی لاہور میں مدعو کی ہیں، اور مختلف پروگرام سے ستمبر کا مہینہ عقیدہ ختم نبوت کا گولڈن جوبلی مہینہ ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ وہی بزرگوں کا جذبہ جو قیام پاکستان کے وقت رہا، 20 لاکھ لوگ شہید ہو گئے لیکن کسی کے بازو کٹے ہیں، ٹانگ کٹی ہے، انہوں نے یہی کہا ہم شہید ہو گئے، ہم نے آنے والے لوگوں کو آزاد فضاؤں میں زندہ رہنے کے لیے تو صلاحیتیں دے دی، اور آج ہم آزاد فضاؤں میں زندہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ان کی مقدس روحوں سے وفا کریں، قیام پاکستان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بزرگوں سے عہد وفا کریں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عظیم شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اسلام کی عظمتوں کو مزید آگے پہنچانے، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہر ایک کی خواہش ہے کاش مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست خدمت کرنا نصیب ہو۔ میں سرکار کے دور میں ہوتا، سرکار پانی مانگتے میں پانی لے کے آ جاتا، سرکار نالین اتارتے میں اٹھا کے سینے میں لگاتا۔ تو کہا آج بھی یہ ممکن ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ یہی سمجھے جیسے براہ راست سرکار کی خدمت کر رہا ہے۔ آئیے اس مہینے میں اور اس سے آگے ستمبر میں ہم اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس تحریک کو دوبارہ سے زندہ کریں، اور اپنے نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہم مسلمان قوم ہیں، مسلمان قوم مذہب سے ہے، اور مذہب سے ہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی یہ عظیم شہادتیں یاد کرتے ہوئے قیام پاکستان اور پاکستان کی تحریک میں شامل لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔